10 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فیصلہ آ رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ کے بارے میں ہے۔ اس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جوشیلے کارکنوں اور رہنماؤں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ کہا جا رہا ہے 10 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلے میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا جائے گا، مرکزی حکومت ختم ہو جائے گی، پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی، KPK حکومت ختم ہو جائے گی، اور تحریک انصاف کے سینیٹر بننے والے لوگ وہ بھی اپنے عہدوں سے جاتے رہیں گے۔ بہرحال ہر کسی کو خوش گمانی کا پورا حق حاصل ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت کچھ لوگوں کے لیے، کچھ پارٹیوں کے لیے، جن میں مولانا فضل الرحمان سب سے آگے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے، ان کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی تحریک انصاف کی حکومت قابل برداشت نہیں ہے، لیکن وہ اس کو گرانا نہیں چاہتی، قطعاً نہیں گرانا چاہتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرے گی تو اس کے بوجھ کے نیچے خود پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت بھی آ کر بیٹھ جائے گی۔ الیکشن کمیشن سے توقعات اس لیے رکھی جا رہی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن، اس کے ہیڈ جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد خان، انہوں نے ایک دو فیصلے ایسے کیے ہیں جس سے اپوزیشن کی امیدیں بند گئی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کے خلاف ضرور کر دیں گے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2 الیکشن کمیشن کے ممبران مقرر کر دیے۔ جب ان کو صدر کی طرف سے کہا گیا کہ ان سے حلف لیا جائے تو چیف الیکشن کمیشنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تقرری میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو اس سے تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا کام حلف لینا ہے، اگر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، وہ کوئی بندہ، کوئی بھی فریق عدالت میں جا سکتا ہے، تو پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ان کی تقرری غیر قانونی ہوئی ہے یا قانونی ہوئی ہے۔ بہرحال چیف الیکشن کمیشنر نے حلف ان سے نہیں لیا، تو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان کے خلاف ایک ریفرنس لا رہے ہیں۔ تو اس سے حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان کوئی کشیدگی پیدا ہوئی۔ اس کے واضح آثار اگلے فیصلے میں نظر آئے، جس میں مریم نواز شریف کی صدارت نائب صدر کے حوالے سے جو ان کی کیس تھا اس میں نظر آئے۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس کے ہیڈ ایک دفعہ پھر چیف الیکشن کمیشنر ہی تھے، ان کی طرف سے فیصلہ آیا کہ مریم نواز شریف نائب صدر رہ سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر قاسم سوری کا فیصلہ بھی آیا، وہ بھی ان کے خلاف آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو ایسے فیصلے سامنے آنے سے اپوزیشن کی کچھ امیدیں بند گئیں کہ اب بھی جو فیصلہ آئے گا وہ بھی حکومت کے خلاف آئے گا اور حکومت چلتی بنے گی۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہے الیکشن کمیشن۔ ہم زیادہ لمبی اس میں بحث نہیں کرتے، اس میں صرف یہ پڑھ لیں خبر آج کی جو لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا، بلکہ ہر اخبار میں یہی لکھا ہے اور ہر میڈیا کے اوپر بھی یہی خبر ہے، ہیڈ لائن اس کی یہ ہے: غیر ملکی فنڈنگ کیس PTI کی 4 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، 10 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ اس خبر کو پڑھ لیں کہ PTI کی 4 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ یہ درخواستیں PTI نے دی ہیں، مسلم لیگ نون نے نہیں دی یا اکبر ایس احمد نے نہیں دی۔ یہ وہ درخواستیں ہیں جن میں PTI کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے اندر سے کچھ اطلاعات، کچھ خبریں لیک ہو جاتی ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور کیس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ 4 درخواستیں حکومت کی طرف سے ہیں، PTI کی طرف سے ہیں۔ تو یہ تو بالکل احمق سے احمق بندہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جن درخواستوں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے وہ PTI نے دی ہوئی ہیں درخواستیں، تو کیا PTI اپنے خلاف درخواست دے گی کہ یہ ہماری درخواست ہے، اس کے اوپر آپ فیصلہ کر دیں، تو وہ فیصلہ PTI کے خلاف آ جائے؟ یہ عقل کے اندھوں کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ درخواست کیا ہے اور اس کے اوپر کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن ان درخواستوں کے اوپر PTI کی جو درخواستیں ہیں سکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے، ان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔
الیکشن کمیشن ان درخواستوں کو مسترد کر سکتا ہے۔ مسترد ہونے سے یہی ہوگا کہ سیکروٹنی کمیٹی جس طریقے سے کام کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ کرتی رہے گی۔ آگے جا کے پھر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ کا کیا ہوتا ہے، اور اس کی رپورٹ کے اوپر جو فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی سر دست خطرہ نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر ان کے ویسے بھی ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کچھ لوگوں نے حکومتی حلقوں کو بتایا کہ ان کے تو ویسے ہی جانے میں کوئی 2.5 ماہ رہ گئے ہیں، تو آپ ذرا صبر سے کام لے لیں۔ تو یہ اصل صورتحال ہے کہ 10 اکتوبر کو جن لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں الیکشن کمیشن سے، وہ حکومت کے خاتمے کے حوالے سے وہ سر دست پوری ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی۔